السلام علیکم دوستو، میں ہوں مدثر امین اور مبشی ٹی وی پر آپ نسیم حجازی کا مشہور زمانہ ناول شاہین ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ معزز دوستو، اس ناول کی آپ اس سے پہلے 14 اقساط سن چکے ہیں اور اب حاضر ہے 15ویں قسط۔ منصور بن احمد اپنے راستے کے شہروں اور بستیوں کو تاراج کرتا ہوا ایک حیرت انگیز رفتار کے ساتھ کرتبہ کے لشکر کے عقب میں جا نکلا۔ بدر بن مغیرہ نے اس کی اطلاع ملتے ہی اپنی پیادہ فوج کو چند میل پیچھے ہٹا دیا اور سواروں کو دشمن کے میمنہ اور میسرا پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ کرتبہ کے سپہ سالار نے مسلمانوں کی پیادہ فوج کے پیچھے ہٹنے سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سرحدی عقاب بھی الزغل اور الزیگری کی لوشا کی جنگ میں حصہ لینے کے لیے یہ محاذ خالی کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ فرڈیننڈ کی طرف سے اسے حکم مل چکا تھا کہ وہ لوشا کی جنگ کا فیصلہ ہونے تک اس محاذ پر دشمن کی فوج کو مصروف پیکار رکھے۔ ابھی تک وہ منصور بن احمد کی آمد سے بے خبر تھا۔ اس نے قلب لشکر کے سواروں کو پیچھے ہٹنے والی پیادہ فوج کے تعاقب کا حکم دیا، لیکن اتنی دیر میں پیادہ فوج کے تیر انداز ایک خندق کے پیچھے مورچہ بنا کر بیٹھ گئے تھے۔ کرتبہ کے نیزہ بازوں کو خندق کے قریب پہنچ کر تیروں کی بارش کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے سپہ سالار کو پیچھے ہٹنے کے سوا کوئی راستہ نظر نہ آیا، لیکن اتنے میں منصور بن احمد عقب سے حملہ کر چکا تھا۔ کرتبہ کے عقبی دستے پیچھے سے مار کھا کر اپنے قلب لشکر کو آگے کی طرف دھکیل رہے تھے۔ دائیں اور بائیں سے بدر بن مغیرہ اور عقب سے منصور بن احمد کے سوار کرتبہ کی فوج کو ایک تنگ گھیرے میں لے چکے تھے اور ان کے سامنے وہ خندق تھی جس کے پار تیر اندازوں کے مورچے تھے۔ کرتبہ کی فوج کی حالت اس کشتی سے مختلف نہ تھی جس کو سمندر کی طوفانی لہریں ساحل کی چٹانوں کی طرف دھکیل رہی ہوں۔ افراتفری کے عالم میں کرتبہ کے سینکڑوں سپاہی اپنی فوج کے بدحواس گھوڑوں کے پاؤں تلے روندے گئے۔ سینکڑوں سوار گھوڑوں سمیت خندق میں جا گرے۔ سپاہی اپنے افسروں اور افسر اپنے سپاہیوں سے بے خبر تھے۔ کرتبہ کی فوج جو فتح کی امید لیے انتہائی بہادری کے ساتھ لڑ رہی تھی، مایوسی کے عالم میں ہمت ہار چکی تھی۔ صرف چند ایسے تھے جنہیں بھاگنے کا راستہ ملا۔ دوپہر تک میدان میں کرتبہ کے سپاہیوں کی لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے اور بچے کھچے سپاہی ہتھیار پھینک چکے تھے۔ لوشا کے محاذ پر ابو الحسن 30,000 سپاہیوں کے ساتھ فرڈیننڈ کی 50,000 فوج کے مقابلہ میں صف آرا ہو چکا تھا۔ 2 دن سے فرڈیننڈ کے نائٹ اور غرناطہ کے جان باز انفرادی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ فرڈیننڈ کی فوج سے ایک نائٹ جو سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھا، گھوڑا بھگاتا ہوا میدان میں آ کھڑا ہوا۔ اس نے تلوار بلند کی۔ نعیم بن رضوان جو سر پر خود اور جسم پر ہلکی چمکدار زرہ پہنے ہوئے تھا، گھوڑا بھگا کر آگے بڑھا۔ دونوں سواروں کی تلواریں ٹکرائیں۔ قسطلہ کا نائٹ اپنے بھاری آہن کے باعث نعیم بن رضوان کی سی پھرتی نہ دکھا سکا، لیکن اس کی بھاری زرہ سے نعیم کی تلوار بارہا اچٹ کر رہ گئی۔ اس کے چند وار اپنی ڈھال پر روکنے کے بعد نعیم نے پوری قوت کے ساتھ اس کے کندھے پر تلوار ماری۔ زرہ کی وجہ سے زیادہ زخم نہ آیا، لیکن ضرب کی شدت کے ساتھ اس کا جسم ایک طرف جھک گیا۔ نعیم نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور پے در پہ چند وار کیے۔ اس کا گھوڑا اچھلا اور وہ اسلحہ کے بوجھ کے باعث سنبھل نہ سکا۔ گھوڑے سے گرنے کے بعد وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ نعیم نے فوراً اپنے گھوڑے سے کود کر اس کا خود اتارا اور تلوار سے سر قلم کر دیا۔ ابو الحسن کی فوج نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ فرڈیننڈ کا دوسرا سپاہی میدان میں آیا تو الزیگری نے نیزہ سنبھال کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ قسطلہ کی نائٹ نے زرہ کے علاوہ اپنے سینے پر آہنی خول بھی پہن رکھا تھا۔ دونوں حریف ایک دوسرے کی طرف نیزے تان کر بڑھے۔ الزیگری نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس کے سینے پر نیزہ مارا۔ نیزے کی انی آہنی خود سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی، لیکن عیسائی سوار زبردست دھکا لگنے کے سبب زمین پر آ رہا اور الزیگری نے گھوڑے سے کود کر اس کا کام تمام کر دیا۔ اپنے 2 بہادروں کا یہ انجام دیکھ کر فرڈیننڈ نے عام حملے کا حکم دیا۔ شام تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ رات کی تاریکی میں دونوں لشکر اپنے اپنے پڑاؤ میں واپس چلے گئے۔ دوسرے دن بھی اسی طرح لڑائی کی ابتدا ہوئی۔ دونوں طرف سے چند بہادروں نے یکے بعد دیگرے میدان میں آ کر اپنے جوہر دکھائے اور اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی۔ شام تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ دونوں طرف قتل اور زخمی ہونے والوں کی تعداد پہلے دن سے زیادہ تھی۔
تیسرا دن دونوں فوجوں کے لیے تشویش کا دن تھا، لیکن ابو الحسن اپنے دشمن کی نسبت کہیں زیادہ پریشان تھا۔ غرناطہ سے موسیٰ 2000 سپاہیوں کی کمک بھیج چکا تھا، لیکن گزشتہ 2 دنوں میں اس کے 5000 سپاہی قتل اور زخمی ہو چکے تھے۔ ابو الحسن کی فوج کے افسروں کے اندازے کے مطابق عیسائی مقتول اور زخمی سپاہیوں کی تعداد 20,000 سے کم نہ تھی، لیکن جنگ کے 2 دنوں میں اس کے پاس اندلس کے مختلف شہروں سے 15,000 کے قریب تازہ دم سپاہی پہنچ چکے تھے۔ بدر بن مغیرہ کے متعلق ابو الحسن کو پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ قرطبہ کے لشکر کے ایک بہت بڑا سیلاب روکے ہوئے ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ابو الحسن کا حوصلہ پست نہ ہوا۔ اس کی فوج کا ہر سپاہی فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑنے پر تلا ہوا تھا۔ انہیں یہ احساس تھا کہ اگر وہ میدان سے منہ موڑ کر بھاگے تو دشمن چند دن تک غرناطہ کی دیواروں تک پہنچ جائے گا۔ تیسرے دن جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو قسطلہ کی فوج سے ایک نائٹ نے، جس کے تمام جسم پر لوہے کا غلاف چڑھا ہوا تھا، میدان میں آ کر مقابلے کی دعوت دی۔ اس کے خود کی شکل بیل کے چہرے سے مشابہ تھی۔ اس کے ہتھیار اس قدر بھاری تھے کہ گھوڑے کی کمر دوہری ہو رہی تھی۔ ایک بربری نوجوان اس کے مقابلے کے لیے نکلا اور اس کے نیزے کی ضرب کھا کر گھوڑے سے گر پڑا۔ اس کے بعد ایک قوی ہیکل ہسپانوی مسلمان آگے بڑھا، لیکن اس کی تلوار اور نیزے کی ضربیں اس آہن میں چھپے ہوئے نائٹ پر بیکار ثابت ہوئیں۔ تھوڑی دیر میں یہ نائٹ اپنے دوسرے مد مقابل کو بھی قتل کر چکا تھا۔ فرڈیننڈ کے سپاہی مسرت کے نعرے لگا رہے تھے۔ آہن پوش نے اپنی تلوار بلند کرتے ہوئے میدان میں ایک چھوٹا سا چکر لگایا اور غرناطہ کی فوج کی طرف منہ کر کے اپنے نئے مد مقابل کا انتظار کرنے لگا۔ نعیم بن رضوان ابو الحسن سے اجازت لینے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اتنی دیر میں ایک طرف سے ایک سوار نمودار ہوا۔ اس کا پسینے میں بھیگا ہوا گھوڑا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے آ رہا ہے۔ اس کا لباس بھی غرناطہ کے سپاہیوں سے مختلف تھا۔ زرہ کی بجائے جسم پر سفید قبہ تھی اور خود کی بجائے سر پر عمامہ تھا، اور آنکھوں کے سوا اس کا باقی چہرہ سرخ رنگ کے نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے غرناطہ کی فوج کی صفوں سے آگے نکل کر ایک لمحہ کے لیے اپنا گھوڑا روکا اور اپنی چمکتی ہوئی تلوار نیام میں ڈال لی۔ لوگوں کو خیال پیدا ہوا کہ وہ نیزے سے حملہ کرے گا، لیکن اس نے نیزہ بھی زمین میں گاڑ دیا۔ دونوں طرف تماشائی اس کی اس حرکت پر حیران تھے۔ نقاب پوش نے اچانک گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ عیسائی آہن پوش نیزہ تان کر اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ کترا کے آگے نکل گیا۔ اپنے تیز رفتار گھوڑے کو ایک چھوٹا سا چکر دینے کے بعد نقاب پوش دوبارہ اپنے مد مقابل کی طرف متوجہ ہوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک لمحہ پیشتر اسے خالی ہاتھ دیکھا تھا، اب اس کے ہاتھ میں ایک کمند دیکھ رہے تھے۔ قبل اس کے کہ آہن پوش گھوڑا موڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتا، اس نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر پھندا اس کے گلے میں ڈال دیا۔ ہسپانیہ کا یہ نائٹ، جو طاقت اور بہادری میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، جسے بھاری اسلحہ کے باعث 4 آدمیوں نے مشکل سے گھوڑے پر لادا تھا، ایک چٹان کی طرح گھوڑے سے گرا۔ کمند کا دوسرا سرا نقاب پوش کے گھوڑے کی زین کے ساتھ منسلک تھا۔ غرناطہ کے فوج آہنی انسان کی بے بسی پر مسرت کے کہکے لگا رہی تھی۔ نقاب پوش نے آن کی آن میں اسے گھسیٹ کر ابو الحسن کے پاؤں میں لا ڈالا اور چہرے سے نقاب اتارتے ہوئے کہا، میں قرطبہ کے محاذ سے فتح کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ ابو الحسن مسرت سے بے خود ہو کر چلا اٹھا، بدر، جس فتح کا تم پیغام لے کر آئے ہو وہ یقیناً شاندار ہوگی، لیکن مجھے فتح سے زیادہ تمہارے آنے کی خوشی ہے۔ میں تائید غیبی کا منتظر تھا۔ کتنی فوج بچا کر لائے ہو؟ صرف 500 سپاہیوں کا نقصان ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی فوج میں 2000 کا اضافہ ہو گیا ہے۔ منصور بھی پہنچ چکا ہے۔ ابو الحسن نے اچانک پریشان سی صورت بناتے ہوئے کہا، لیکن فوج کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ آج کا دن فیصلہ کن ہے۔ بدر نے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، وہ تھوڑی دیر تک پہنچ جائیں گے۔ الزغل نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں، آج کا دن تمہارے لیے مبارک ہے۔ قرطبہ کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ چکی ہے اور تمہارا سرحدی عقاب تمہاری مدد کے لیے پہنچ گیا ہے۔ سپاہیوں نے سنتے ہی مسرت کے نعرے بلند کیے۔ بدر نے الزغل سے مخاطب ہو کر کہا، معاف کیجیے، آپ نے انہیں پوری خبر نہیں سنائی۔
ہم نے کرتبہ کی فوج کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ تقریباً تمام کی تمام میدان میں پڑی ہے، صرف 500 یا 600 سپاہی بچ نکلے ہوں گے۔ نعیم رضوان نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اپنے گھوڑے کی باگیں درست کی اور کہا، اس فتح کی خوشی میں آج کستلا کے 15 سواروں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا عہد کرتا ہوں، لیکن شگون کے لیے آپ کا نیزہ استعمال کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا نیزہ اس کے سپرد کیا اور آگے بڑھ کر بدر بن مغیرہ کا نیزہ جو ابھی تک زمین میں نصب تھا اکھاڑ لیا۔ فرڈیننڈ کے 4 نائٹ یکے بعد دیگرے اس کے مقابلے میں اور نعیم نے چاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آخری نائٹ کے قتل پر فرڈیننڈ نے فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ دوپہر کے وقت جب لڑائی زوروں پر تھی، منصور بن احمد بدر کی فوج لے کر پہنچ گیا۔ تیسرے پہر فرڈیننڈ کی فوج میں شکست کے آثار نمودار ہونے لگے۔ نعیم 14 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا اور 15 آدمیوں کو قتل کرنے کا عہد پورا کرنا چاہتا تھا کہ ایک شخص کا نیزہ اس کے سینے میں لگا۔ وہ گرنے ہی والا تھا کہ بدر بن مغیرہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے آگے بٹھا لیا۔ بدر بن مغیرہ اسے زخمیوں کے خیمے میں پہنچانے کے لیے میدان سے باہر نکلنا چاہتا تھا، لیکن نعیم نے کہا، بدر میں جانتا ہوں میرا وقت آ گیا ہے، لیکن میں نے اپنا عہد پورا نہیں کیا۔ میں نے دشمن کے 14 سپاہی قتل کیے ہیں، ابھی ایک باقی ہے۔ میرے زخم کو ہاتھ سے دبا کر خون بند رکھو، اپنا نیزہ مجھے دو اور مجھے دشمن کے قریب لے چلو۔ مجھے اپنا عہد پورا کر لینے دو، پھر جہاں جی چاہے لے جانا۔ بدر، یہ ایک درخواست ہے۔ بدر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے اپنا نیزہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور اس کے بہتے ہوئے زخم پر ہاتھ رکھ کر گھوڑے کا رخ دشمن کی ایک صف کی طرف موڑ دیا۔ لیکن جب وہ دشمن کے ایک سوار کے قریب پہنچ چکے تھے، بدر نے محسوس کیا کہ نیزے پر نعیم کی ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہو رہی ہے۔ اس نے نیزے کو سیدھا رکھنے کے لیے نعیم کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور بولا، ہوشیار، یہ تمہارا 15واں شکار ہے۔ نعیم نے نیم بے ہوشی کی حالت میں کہا، بدر، مجھے اپنے ساتھ چمٹائے رکھو، کاش میں اپنا عہد پورا کر سکتا۔ تم اپنا عہد پورا کر چکے ہو۔ یہ کہتے ہوئے بدر بن مغیرہ نے نیزہ ایک مقابلے پر آنے والے سوار کے سینے میں اتار دیا۔ عیسائی سوار گھوڑے سے گر پڑا، لیکن اس کے ساتھ ہی نعیم نے بے ہوشی کی حالت میں سر جھکا دیا۔ بدر گھوڑا بھگاتا ہوا زخمیوں کے خیموں کے قریب پہنچا۔ چند نوجوان نعیم بن رضوان کو گھوڑے سے اتار کر اندر لے گئے۔ بدر بن مغیرہ گھوڑے سے کود کر خیمے میں داخل ہوا۔ بشیر بن حسن زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف تھا، وہ فوراً نعیم کی طرف متوجہ ہوا۔ بدر نے کہا، بشیر، اسے بچانے کی کوشش کرو۔ بشیر بن حسن نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھنے کے بعد جلدی سے اس کی زرہ کھول کر زخم کا معائنہ کیا اور دوبارہ اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے بدر کی طرف دیکھ کر سر ہلا دیا۔ بدر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تم کچھ نہیں کر سکتے؟ بشیر نے جواب دیا، اس زخم کے بعد اس کا چند لمحے زندہ رہنا بھی ایک معجزہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی ارادے کی تکمیل کی خواہش موت کا ہاتھ روک رہی ہے۔ یہ ہوش میں آ رہا ہے۔ اگر ہوش میں آئے تو اسے بتا دینا کہ وہ اپنا عہد پورا کر چکا ہے۔ بدر بن مغیرہ بھاگتا ہوا خیمے سے باہر نکلا اور چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرڈیننڈ کی فوج میں شکست کے آثار دیکھ کر بدر بن مغیرہ نے بہترین تربیت یافتہ سواروں کو منظم کرنے کا حکم دیا کہ وہ تعاقب کے لیے تیار رہیں۔ شام سے تھوڑی دیر قبل فرڈیننڈ کی فوج میدان میں لاشوں کے انبار چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ جب ابو الحسن کے گرد جمع ہو کر سپاہی فتح کے نعرے لگا رہے تھے، وہ گھوڑے سے اتر کر سر بسجود ہو گیا۔ جب وہ اٹھا تو اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ابو الحسن نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کہا، ہمارا سرحدی عقاب کہاں ہے؟ الزغل نے جواب دیا، وہ اپنے جام بازوں کے ساتھ جا چکا ہے۔ کہاں؟ بھاگنے والوں کے تعاقب میں۔ ہم نے منع کیا تھا، سپاہی بہت تھکے ہوئے تھے، لیکن وہ مجھے آپ کی خدمت میں معذرت پیش کرنے کے لیے کہہ گیا ہے۔ وہ ادھوری فتح کا قائل نہیں، تاہم آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس نے غرناطہ کا کوئی سپاہی اپنے ساتھ نہیں لیا۔ ابو الحسن نے کہا، تم نے ہمیں غلط سمجھا۔ خدا کی قسم، اگر وہ میری تمام فوج اپنے ساتھ لے جاتا تو بھی مجھے اس قدر پریشانی نہ ہوتی۔ میں اس کے ایک آدمی کا نقصان بھی ناقابل تلافی سمجھتا ہوں۔ الزغل نے کہا، آپ پریشان نہ ہو، وہ اپنا کام جانتا ہے۔ وہ مقابلہ کرنے والوں پر شیر کی طرح حملہ کرتا ہے اور بھاگنے والوں پر عقاب کی طرح جھپٹتا ہے۔
ابو الحسن نے کہا ہم کرتبہ کے محاذ پر اس کی فتح کے تمام حالات سننا چاہتے ہیں۔ عباس تم اس کے ساتھ تھے، کہیں اس نے فوج کی ہمت بڑھانے کے لیے مبالغہ سے کام تو نہیں لیا؟ عباس غرناطہ کی فوج کا ایک سالار تھا۔ اس نے کہا یہ واقعات ایسے ہیں جن کا صرف دیکھنے والے کی آنکھ کو یقین ہو سکتا ہے، سننے والوں کے کان شاید یقین نہ کریں۔ اس کے بعد عباس نے جنگ کی تمام تفصیلات سنائیں۔ جب اس نے منصور بن احمد کے کارناموں کا ذکر کیا تو ابو الحسن نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ بدر بن مغیرہ کے ترکش میں اس قسم کے تیر ہیں تو میں آج سے چند برس پہلے اعلان جنگ کر چکا ہوتا۔ رات بھر آرام کرنے کے بعد تھکے ہوئے سپاہی الصبح مؤذن کی اذان سن کر بیدار ہوئے۔ ابو الحسن کئی دن کے بعد جی بھر کر سویا تھا۔ جب وہ نماز کے لیے خیمے سے باہر نکلا تو پہرے داروں سے اس کا پہلا سوال یہ تھا بدر بن مغیرہ نہیں آیا؟ پہرے داروں نے نفی میں جواب دیا۔ نماز کے بعد ابو الحسن کی تحریک پر بدر بن مغیرہ اور اس کے ساتھیوں کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ دوپہر تک ابو الحسن کی پریشانی تشویش میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے سواروں کے ایک دستہ کو بدر بن مغیرہ اور اس کے ساتھیوں کا پتہ لگانے کے لیے روانہ کیا اور خود اپنے جرنیلوں کے ساتھ ایک ٹیلے پر چڑھ کر اس کی راہ دیکھنے لگا۔ اچانک ایک افسر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ دیکھیے۔ ابو الحسن کا دل مسرت سے اچھلنے لگا۔ حد نظر پر گرد کے بادل اٹھ رہے تھے۔ ابو الحسن نے چند سواروں کو اس طرف جانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر انہوں نے سرحدی عقاب کی واپسی کی خبر دی۔ الزغل نے کہا ایک خوشخبری مجھ سے بھی سن لیجئے۔ ابو الحسن نے کہا وہ کیا؟ الزغل نے جواب دیا سرحدی عقاب رسد کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اپنے ساتھ لا رہا ہے۔ ابو الحسن کے استفسار پر سواروں نے اس بات کی تصدیق کی کہ بدر بن مغیرہ کے ساتھی مویشیوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ ہانک کر لا رہے ہیں۔ بھیڑوں بکریوں کے علاوہ سینکڑوں گھوڑے اور خچر اناج سے لدے ہوئے ہیں۔